السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ ویلکم ٹو زوفی ٹی وی۔ تو فرینڈز، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور اچھی اور انفارمیٹیو سی ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ یہ ویڈیو ہے ایجپٹ پیرامڈس پہ۔ لیکن فرینڈز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو چلے فرینڈز، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ ویڈیو ہے ایجپٹ پیرامڈس یعنی اہرام مصر پر۔ فرینڈز، اہرام مصر کا شمار دنیا کے 7 بڑے عجائبات میں ہوتا ہے، اور یہ ایسے عجائبات ہیں جن کو آج تک سائنس حیرت سے تک رہی ہے کہ آخر ان کی تعمیر کا کیا مقصد تھا۔ سائنٹسٹ کئی ہزار صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کے رازوں کو جاننے میں ناکام ہیں۔ نہ ہی یہ جان پائے ہیں کہ ان اہراموں کی تعمیر کا مقصد کیا تھا، اسے کس نے اور کیسے بنایا، اور یہ آج تک قائم کیسے ہیں۔ آج تک کی تحقیق سے سائنسدانوں کو اس بات کا علم ہوا ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر کا مقصد ان میں اہل مصر کے دیوتاؤں اور بادشاہوں کو دفن کرنا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں کے دل میں اس وقت یہ عقیدہ تھا کہ اگر جسم کو ایک خاص طریقے سے محفوظ کر کے رکھ دیا جائے تو کچھ وقت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور زمین کے نیچے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے دیوتاؤں کے مردہ جسم کے ساتھ ان کی ضروریات کا تمام سامان ساتھ دفن کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ذاتی ملازم اور پالتو جانور بھی ساتھ دفن کیے جاتے تھے تاکہ ان کو بعد کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ وہاں بھی پرسکون اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکیں۔ ان اہراموں کی تعمیر میں یوز ہونے والے چھوٹے چھوٹے پتھر کا وزن بھی 2 ٹن ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 30 ٹن والے پتھر بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ ان اہراموں کی دیوار چکنی تھی، یعنی کہ وہ چونے کے پتھر سے بنائی گئی تھیں، جو کہ بعد میں چوری کر لیا گیا۔ صرف ایک اہرام کی تعمیر میں اتنے سٹونز استعمال ہوئے ہیں کہ اسے پورے فرانس کے گرد ایک 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے۔ فرینڈز، کیا آپ کو پتا ہے اگر ان پتھروں کو 1 فٹ کی اینٹ میں کاٹ دیا جائے تو چھوٹے چھوٹے یہ سٹونز پوری دنیا کے گرد ایک چین بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ فرینڈز، یہ کہا جاتا ہے کہ ان پیرامڈس کی تعمیر کے وقت ان کے پتھروں کو دریائے نیل سے تیراتے ہوئے ان کے تعمیر کے مقامات تک پہنچایا گیا اور اہرام تعمیر کیے گئے۔ 26 لاکھ پتھروں کو کاٹنے کے لیے کئی ہزار مزدور درکار تھے، اور حکومت وقت نے اتنا اثاثہ کہاں سے فراہم کیا ہوگا، یہ ایک حیرت کی بات ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں نہ کوئی ایسی ماڈرن ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہی ایسی مشینریز تھی۔ اور فرینڈز، اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان پیرامڈس کی تعمیر میں غیر انسانی مخلوق نے حصہ لیا، جس میں ہورس نامی دیوتا کا نام قابل ذکر ہے۔ اس دیوتا کا سر کسی پرندے کی مانند ہے، جبکہ اس کا دھڑ انسانوں کے جیسا ہے۔ پر فرینڈز، یہ سب تو مسٹریز ہی ہیں۔ کنفرم کوئی نہیں بتا سکتا کہ اصل میں ان پیرامڈس کی حقیقت ہے کیا اور انہیں کس طرح سے تعمیر کیا گیا۔ پر ان ایجپٹ پیرامڈس کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں ہوتا ہے، اور انہیں دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان پیرامڈس کی کنسٹرکشن میں یوز ہونے والے بلاکس کا ویٹ 2700 کلوز سے لے کر 70,000 کلوز تک ہے۔ آج کل کے کرینز صرف اور صرف 20,000 کلوز تک کے ویٹ کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دوستو، یہ بات سوچنے لائق ہے کہ جب آج کے کرینز اتنی ماڈرن مشینری اور ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی صرف اور صرف 20,000 کلوز کے ویٹ کو لفٹ کر سکتے ہیں، تو اس دور میں اتنے زیادہ ہیوی ویٹ کو کس طرح سے اٹھایا گیا۔ خیر، یہ سب تو ایسی مسٹریز ہیں جن کا سولو ہونا شاید بہت مشکل ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کے فرینڈز بھی انفارمیشن کے بارے میں جان سکیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آپ میری ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں سب سے پہلے جان سکیں اور اسے دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔
انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد. اللہ حافظ.